لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 1448 ہجرہ کے، کیونکہ آج رات 99% چانسز ہے کہ چاند ہو جائے گا، تو 1448 ہجرہ کے ایام اعضا کا یہ پہلا عشرہ. آج کی مجلس جو بھی میرا سبجیکٹ یا ٹاپک ہوگا اس سے ذرا ہٹ کر، آج کی مجلس میں شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں کوئی سیکوینس کے ساتھ یا پلاننگ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو تقریباً میرے جاننے والے یہ سبھی جانتے ہیں کہ حج کا سفر بہت لمبا سفر اور تکلیف دہ کا مطلب وہ والی تکلیف جس میں آدمی کو سکون ملتا ہے. شب قدر کے اعمال میں 102 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آدمی کتنا تھک جاتا ہے، لیکن کیسا پیس آف مائنڈ اور انسان کے دل کو واقعاً وہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، جو میں کہتا ہوں کہ نہ کسی میوزک کنسرٹ میں مل سکتی ہے، نہ کسی فلم کے دیکھنے سے مل سکتی ہے، نہ کسی فٹ بال میچ سے مل سکتی ہے. جو اس اسٹیج سے گزرے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو اسی انداز سے حج کے سفر میں کچھ پرابلمز تو ہوتے ہیں، خصوصاً جب آدمی کسی بڑے گروپ کو لیڈ کر رہا ہو اور پھر بہت دور سے میں آ رہا ہوں. بہرحال آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. صرف آج کی مجلس کے لیے میری طرف سے ایک اپولوجی تھی شروع میں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ حضرات جو میرے احترام میں بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں کا سسٹم ہو، لیکن میری حد تک آپ اس سسٹم کو کینسل سمجھیے گا. میں بھی آپ کی طرح سے ایک عزادار ہوں، صف اعضا پہ بیٹھنے کا اپنا ایک ثواب ہے. آؤں گا، آپ حضرات بیٹھے رہیے گا، ممبر پہ جاؤں گا تو آپ حضرات بیٹھے رہیے گا. آج کی رات جو شب یکم محرم ہے، تو اس حوالے سے ایک دو بہت مختصر تمہیدی باتیں عرض کر کے مجلس کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار کا ایک انتہائی اہم ٹائٹل یا لقب ہے کریم. گرچہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ لقب استعمال ہوتا ہے معصومہ قم کے لیے، کریمہ اہل بیت، لیکن اہل بیت کا پورا گھرانہ کریم ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ یاد کیا ہوگا، آپ زبانی وہ زیارت آپ پڑھ لیتے ہوں گے، ایوری فرائیڈے جمعہ نماز کے بعد یا ظہر نماز کے بعد 90% مساجد کے اندر امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے. اور وہ بھی ایک پورا ایک سسٹم اسلام نے بنا کے دیا ہے کہ ویک میں 7 دن ہیں، تو یہ 7 دن مختلف معصومین کے حوالے سے ہیں، اور جس امام کا دن ہو اس دن اس امام کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں گے. گرچہ ہر امام کے وسیلے سے ہر وقت ہر جگہ دعا قبول ہے، لیکن خاص جس امام کا دن ہے، ایک یہ یاد رکھیے گا ویک کے دن، اور ایک جو 24 آورز ہیں روزانہ، اس میں بھی ہر امام کے لیے کچھ گھنٹے ہیں. اب خاص طور پر نویں امام کا تذکرہ چونکہ رزق کے حوالے سے ہوتا ہے، تو وہ جو نویں امام کا جو ٹائم ہے 24 گھنٹے میں، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. مفاتیح الجنہ کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سیٹرڈے کا دن کس کا اور سنڈے کا دن کس کا، اور اسی طرح 24 گھنٹے میں فجر کا وقت کس کا،
تو خلاصہ یہ ہے کہ فرائیڈے کا دن تو ہے زمانے کے امام کا. یہ میرا موضوع نہیں ہے اس دفعہ امام زمانہ، گرچہ کربلا کے واقعے کا امام زمانہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اعمال عاشورہ میں، زیارت عاشورہ تو آپ ایسے بھی پڑھتے ہوں گے سارا سال، اعمال عاشورہ کے اندر خاص تذکرہ ہے زمانے کے امام کا. اور جو عاشورے کے دن آپ حضرات ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہی دعا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کو کنڈولنس دینے کے بعد یا پرسہ دینے کے بعد یا تعزیت کرنے کے بعد، وَجَعَلْنَاكُمْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ محمد. تو سب سے گہرا تعلق امام حسین کا جو بنتا ہے وہ امام زمانہ سے بنتا ہے کہ عاشورے کے دن چاہے دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں تب بھی زمانے کے امام کو یاد کرو، اور اعمال عاشورہ اس میں بھی امام زمانہ کا ذکر کرو، اور خاص اس ٹائٹل کے ساتھ امام زمانہ کا ذکر کرو جو ٹائٹل بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. امام زمانہ کا وہ ٹائٹل جو بہت کم ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، امام منصور. یہ بہت ہی اہم ٹائٹل ہے اس اعتبار سے کہ یہ والا ٹائٹل 14 معصومین میں صرف 2 کو ملا ہے. ایک زمانے کا امام ہے جو منصور ہے، اور ایک شہزادی کونین ہے جو منصورہ. شہزادی کونین کا ٹائٹل منصورہ ہے، زمانے کے امام کا ٹائٹل منصور ہے. تو خیر بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، میں واپس آتا ہوں. تو یہ میرا اس دفعہ کے عشرے کا ٹاپک نہیں ہے کہ میں امام زمانہ پہ بات کروں، لیکن ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ اسے بالکل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ سمجھیے کہ امام زمانہ جمعہ کے دن ظاہر ہوں گے. امام زمانہ کا ظہور جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب چینج ہو سکتی ہیں. جیسے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ عاشورے کے دن ظاہر ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ وہ مکے سے ظاہر ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ظاہر ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ فجر کے وقت ظاہر ہوں گے. اور جب میں لفظ کہہ رہا ہوں مشہور یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے غلط مشہور کر دیا ہے. نہیں، بات بالکل صحیح ہے، احادیث میں مسلسل اس کا تذکرہ، مگر وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام معصوم کا صرف ایک جملہ کہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ان تمام چیزوں کو چینج کر سکتا. اور میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ظہور امام کی دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ بھی آپ کے ذہن میں واضح رہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اجل اللہ تعالی ظہورک، اللہ آپ کے ظہور میں جلدی کرے، تو آج ہے منڈے. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ مولا اللہ آپ کو آج ہی ظاہر کر دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دعا آج مانگ رہا ہوں اور یہ فرائیڈے کے دن جا کے پوری ہو. لیکن بات کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے کی کسی مجلس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں اور اس کا ایک ریزن میں بتا دوں. 2 ریزن بتا رہا ہوں، لیکن یہ 2 ریزن برابر کے نہیں ہیں. پہلا ریزن جس کی وجہ سے یہ جملہ میری زبان پہ آیا وہ تو بہت بڑا ریزن ہے. دوسرا ریزن بھی بہت اہم ہے. پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے امام زمانہ کے حوالے سے، اور ایسے ایسے جاہل لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں پتا وہ ظہور امام کی اس انداز سے پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ہمیں بالکل لگتا ہے کہ ابھی ہم نکلیں گے امام باڑے سے باہر تو وہاں زمانے کے امام کھڑے ہوئے ہوں گے. اس انداز سے یہ خود 1400 سال پہلے معصومین نے بتا دیا کہ ایسا آخری زمانے میں ہوگا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا. اس کا ایک مقصد بھی، مقصد تو دشمنان اسلام کا ہے، لیکن اس میں ہمارے کچھ جذباتی نوجوان جو سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے بیٹھے رہتے، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے. وہ اپنے جان بوجھ کے نہیں، انٹینشنلی نہیں، بری نیت سے نہیں، اچھی نیت سے. مگر ہر اچھی نیت بیکار ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نالج نہ ہو. آپ اچھی نیت کے ساتھ کسی کو کوئی دوا بتائیں، مثلا ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے پوچھا کہ آپ کی والدہ بیمار تھی، آپ نے ان کو کیا دوا دی؟ اس نے کہا یہ دوا دی، آپ بھی لے لیجیے. وہ مر گئی ان کی والدہ. انہوں نے پہلے سے کہا کہ یہ تم نے کیا دوا بتائی؟ کہا ماں تو میری بھی مر گئی تھی. آپ نے ڈیٹیل تو نہیں پوچھی تھی نا، آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ان کو کیا دوا دی تھی. تو اب یہ جو ہے نیت اچھی ہوگی. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ کبھی بیمار پڑ جائیں، اب یہ کینیڈا میں نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ ہمارے آسٹریلیا میں بھی نہیں ہوتا ہے تو لیگلی بھی منع ہے، لیکن انڈیا، پاکستان، ایسٹ افریقہ میں جتنے لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے، ہر آدمی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دوا لے کے ضرور آئے گا. اور میں تو خود اس بات کی ایک ایگزامپل، کیونکہ میری کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو میں ممبر پہ اتنا بتاتا ہوں
اور اپڈیٹ رکھتا ہوں مجمع کو کہ میرے بچوں کو نہیں پتا ہوتا اور میرے مجمع کو معلوم ہوتا ہے، تو اب اس میں جو آدمی ملے گا، اچھا مولانا آپ کو یہ پرابلم، اس کی دوا، دوسرا ملے گا اچھا یہ پرابلم، اس کی دوا، تیسرا ملے گا یہ پرابلم ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو لوگ کرتے ہیں یہ محبت میں کرتے ہیں، یہ دشمنی میں نہیں کر رہے، یہ جان لینے کی نیت سے نہیں کر رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو صحت ملے، لیکن خالی اچھی نیت کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں نالج نہ ہو. اور یہ اسلام کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کہ جی ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہمارا انٹینشن بہت اچھا. اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی اور آج کل بھی، جس کی وجہ سے ہم کو مرجعیت کی ضرورت پڑی ہے. یہ بھی میرا ڈائریکٹ ٹاپک نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ بات ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ظہور امام کے بارے میں اس وقت سوشل میڈیا، میرا اندازہ یہ ہے کہ جو جنریشن میرے سامنے ہے وہ میری ہی جیسی ایج کی ہے، ینگسٹر تو ہوں گے نہیں. سوشل میڈیا آپ کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا جتنا آپ کے بچوں کا ہے، لیکن اس میں اس وقت اور خاص طور پر عرب سوشل میڈیا وہ بھرا پڑا ہے زمانے کے امام کے حوالے سے. تو اس انداز سے ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا، جب کوئی جھوٹا امام آئے گا تو شاید ہم اس کو سچا مان لیں، شاید یہ بات بعد میں ہوگی. اور میں نے کہا ایک دوسری بات بھی میں ضمناً بتا دوں، یعنی اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اور یہ اور پہلا مسئلہ دونوں برابر نہیں ہے. امام بہرحال امام معصوم ہے، نائب امام پھر نائب امام. بہت زیادہ اس وقت انتظار کیا جا رہا، خاص طور پر جیسا میں نے عرض کیا عرب میڈیا میں بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا. اور یہ جو انتظار کیا جا رہا ویٹ امام کا نہیں، یہ انتظار کیا جا رہا ہے اللہ طول عمر عطا کرے صحت کے ساتھ آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کو. بہت زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا کہ جب آغا سیستانی کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد کس انداز سے شیعت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے. ایسے ایسے منصوبے بنائے گئے ہیں، ایسی ایسی پلاننگ کی گئی. یہ پہلا اسٹیپ ہے. امام زمانہ کے حوالے سے جو ہوگا وہ تو آگے چل کے بہت بڑے لیول پہ ہوگا، لیکن اتنا انتظار کیا جا رہا کہ ہم اور آپ شاید اتنا انتظار اپنے زمانے کے امام کا نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمارے دشمن انتظار کر رہے ہیں اس عظیم مرجع کے دنیا سے جانے کا. خیر، تو یہ اور اس کے حوالے سے ان کے پاس پوری تیاری موجود ہے. آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً اگر اسلامی حساب سے دیکھا جائے تو ایج 99 کے قریب ہے، اسلامی حساب سے 96 ہوگی انگریزی حساب سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو ضمنی باتیں آ گئیں. یہ اس لیے آ گئی کہ یہ آج کا ایک بہت ہی بڑا برننگ ایشو ہے، اس پر ہم کو اس لیے توجہ دینا. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ حضرات سے کہنا بیکار ہے، جس جنریشن سے کہنا ہے وہ تو میری بات سمجھ بھی نہیں پاتی ہے، لینگویج بیریئر ہے، اور میری بات نہیں سمجھ پاتی ہے اور آپ کی بات بھی نہیں سمجھ پاتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو بہرحال ہر بچہ اپنی جگہ خود مختار ہے، نہ باپ نہ ماں نہ شوہر بیوی نہ بیوی شوہر، یہ بات کی چیزیں. تو واپس آ جائیے، کہاں سے بات چلی تھی آپ بھول گئے ہوں گے، جو اکثر ہوتا ہے میری مجلسوں میں. تو بات یہ چلی تھی کہ فرائیڈے ظہور امام کا دن مانا گیا ہے، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے، حتمی نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ فرائیڈے ہی کو امام آئیں گے، بلکہ سیٹرڈے کی روایت بھی بہت ہی سٹرونگ روایت. ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 60% فرائیڈے کا ہے تو 40% سیٹرڈے کی روایت بھی. لیکن وہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس زیارت ہی کے اندر مینشن کیا گیا ہے المتوقع فیہ ظہورک. مولا آج فرائیڈے ہے جب ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا ظہور ہوگا، کنفرم نہیں ہے کہ فرائیڈے کو ہوگا. اسی زیارت میں یہ لفظ موجود ہے. اس زیارت میں 3 لفظ بہت اہم ہیں فرائیڈے کی زیارت. نمبر 1 یہی لفظ کہ آپ زمانے کے امام کو فرائیڈے کو سلام کر رہے ہیں، اور اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ وہ دن امام زمانہ کا دن. لیکن اسی سلام میں آپ کہہ رہے ہیں کہ المتوقع فی ظہورک. مولا میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ظاہر ہوں گے، توقع ہے، ایکسپیکٹیشن ہے. یہ لفظ ایکسپیکٹیشن بتا رہا کہ فرائیڈے کا دن چینج ہو سکتا ہے. دوسرا لفظ بھی اس میں ایک بہت اہم ہے، گرچہ اس کے اوپر بڑا ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس اس اشرے کا ٹاپک کچھ اور ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس میں زمانے کے امام کو بھی سلام کیا گیا ہے اور امام کی اولاد کو بھی سلام کیا گیا. یہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں، کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، معلومات کے لیے. بھئی جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس کو ملے. لیکن اگر کوئی اس کو نہ مانے، ان معلومات کو، اس انفارمیشن کو کوئی تسلیم نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی عقیدے کا حصہ نہیں. جیسے اب امام کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی، ہر مومن کا دل چاہتا ہے تاریخ اس کو پتہ چلے تاکہ اس دن وہ غم منائے.
اپنے والدین کی موت سے زیادہ اس دن اس کو غم منانا. اب اگر کہے کہ نہیں آپ فلاں ڈیٹ کو کہتے ہیں, ہمارے نزدیک ڈیٹ نہیں ہے, دوسری ڈیٹ, تو یہ شیعت سے نکلا بھی نہیں ہے, گناہ گار بھی نہیں ہوا, یہ فاسق و فاجر بھی نہیں ہوا, اس نے کوئی بہت بڑا بلنڈر بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ عقیدے کا حصہ نہیں کہ ساتویں امام دوسرے امام 7 سفر کی شہادت ہوئی ہے کہ 28 سفر کی شہادت ہوئی. تو اسی طرح سے امام زمانہ کے بارے میں یہ بھی کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. کچھ لوگوں سے میری مراد عام لوگ نہیں, علماء, اور علماء بھی حجت الاسلام لیول کے نہیں, آیت اللہ کے لیول کے. انٹرسٹ ہے اس بات پر کہ امام زمانہ آج کل کیسے زندگی گزارتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اگر شادی ہوئی ہے تو اولاد ہے کہ نہیں ہے, اولاد ہے تو کہاں کہاں ہے, یہ ایک الگ ٹاپک. اور پھر میں عرض کروں اس کا کوئی تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے, صرف ایک انفارمیشن کے لیے, معلومات کے لیے. امام حسن کی کتنی اولادیں تھیں اس میں اختلاف, خود آقا حسین کی کتنی اولادیں تھیں اس میں بھی اختلاف. یعنی یہ اختلاف تو اتنا بڑا ہے کہ بعض علماء جناب فاطمہ صغرا کے وجود پر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ وہ الگ سے بیٹی نہیں تھی, ایک ہی بیٹی کا نام فاطمہ صغرا بھی تھا یا سکینہ بھی تھا, لیکن میں کوئی کنٹروورسی آج نہیں چھیڑنا چاہتا. مگر یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں. اگر کسی کی اپنی ریسرچ ہے وہ اپنی حد تک رکھے, انفارمیشن کے لیے ہے, محبت ہے کسی سے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں اگر اس کا ریزلٹ یہ نکلے کہ یہ اس لیے ایشوز اٹھائے جائیں تاکہ عزاداری کو نقصان پہنچایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ جو مصائب ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں, جو غم کا بیان ہوتا ہے, یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, اتنا تو نہیں ہوا تھا کربلا میں, نعوذ باللہ یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے, تو پھر یقیناً اس کے اوپر ہمیں توجہ دینا. لیکن اگر صرف ایک ایکیڈمک ڈیفرنس ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام زمانہ کی اولاد ہے کہ نہیں. کسی معتبر روایت میں ذکر نہیں ہے, لیکن اس زیارت میں جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے امام زمانہ کی اولاد پر بھی سلام کیا گیا امام کے ساتھ. چلے یہ باتیں بیچ میں کیوں آ گئی, کیونکہ تیسرا لفظ جو اس زیارت میں ہے, میں نے کہا 3 بہت اہم ہے, ویسے تو پوری زیارت بہت اہم ہے, مگر یہ تیسرا جو لفظ آیا ہے, ایک تو امام کے ظہور کے حوالے سے, پھر امام کی اولاد کے حوالے سے, تیسرا ہے کہ مولا آپ کریم ابن کریم, کریم کی اولاد ہیں آپ کریم. یہ امام زمانہ کو خاص ایوری فرائیڈے آپ یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں, لفظ کریم کہہ کر, اہل بیت اطہار کریم. اچھا کریم کا مطلب کیا ہے, یہ بھی آج کل بہت مشہور جملہ ہو گیا ہے, لیکن میں اس کی مدد سے آج کی رات پہلی محرم کے لیے آپ کو ایک یا کہیے میسج دینا چاہتا ہوں, یا ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں. کریم مولا کی بھی ایک حدیث ہے اور عربی زبان کا بھی اصول ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سخی, ایک ہوتا ہے کریم. اب یہ تو انگلش والے ماحول میں بڑے مشکل لفظ ہو گئے. سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی اپنے اوپر استعمال کرتا ہے اپنا پیسہ اور دوسروں کو بھی شیئر کراتا ہے. گرچہ مولا کا یہ جملہ ہے کہ تم کسی کو شیئر نہیں کراتے. اگر اللہ نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دولت دی ہے تو یہ ہے ہی دوسروں کے لیے, جو تمہارے پاس بطور امانت آئی ہے. تم امین ہو, آنر نہیں ہو. لیکن یہ ایک الگ تقریر چاہتا ہے, کیونکہ آدمی کا دماغ اسی وقت خراب ہوتا ہے, پیسے کی گرمی, ڈالر کی گرمی, روپے کی گرمی, درہم و دینار کی گرمی, سونے اور چاندی کی گرمی, جب وہ سمجھتا ہے یہ میرا. اور جب لفظ میرا آتا ہے تو پھر وہاں خمس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کیوں دیں, تو میرا چلے, اگر دینا بھی ہے تو میرا ہے, تو میں اپنی مرضی سے خرچ کروں. تو بہت ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے نا آدمی کی کتنی مینٹلٹی کو چینج کرتے ہوئے بڑے بڑے واجبات تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے, وہ بات کی چیز ہے. لیکن مولا کا جملہ کہ سمجھو کہ تمہیں اللہ نے امین بنایا ہے, تم ایک ٹرسٹی ہو, یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے کہ ان کو دو. اس کو کہتے ہیں سخی. اپنے اوپر بھی خرچ کرو, جائز طریقے سے جتنا چاہے خرچ کرو. خمس کا تو فلسفہ ہی ہے کہ خمس سیونگ پر ہوتا ہے, ارننگ پہ نہیں ہوتا. جتنا جائز ہے وہ خرچ کر لو, پھر جو بچ جائے, وہ بھی 100% نہیں مانگ رہا ہے اسلام, جو بچ جائے 20%, لیکن 20% واجب, باقی 80% کے اندر بھی وہ جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ. یہ ہے سخی. اور ایک ہوتا ہے کریم. کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود فاقے کرتا ہے مگر دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے. 3 دن کے روزے رکھے ہوئے ہیں, بڑی مشکل سے وہ اناج حاصل کیا گیا کہ جس سے افطار کا انتظام کیا جائے, لیکن مسکین آیا یا یتیم آیا یا اسیر آیا, خود فاقے کر کے اپنے آگے کی غذا اس کو دے دی. اسے کہتے ہیں کریم. اہل بیت کریم. اہل بیت اگرچہ اس کے حوالے سے پھر امام نے 2 نگیٹو چیزیں بھی بتائی ہیں, ایک بخیل اور ایک لئیم, لیکن اس کی آج ضرورت نہیں ہے. تو سخی
جو ہماری قوم میں الحمدللہ بہت سارے خود بھی استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کریم. اہل بیت کریم ہے، یعنی اہل بیت خود واقع کریں گے لیکن خیال کریں گے دوسروں کا. اور دوسروں سے مطلب خالی ضروری نہیں ہے کہ ان کا شیعہ ہی، یہ تو پروردگار عالم رب العالمین ہے، وہ مومن کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، ایک خدا ماننے والے کو بھی دیتا ہے، 360 بتوں کو ماننے والے کو بھی وہی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی وہی دیتا ہے، فرعون کو بھی وہی دیتا ہے. یہی اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ اہل بیت کا دسترخوان نعمت جو ہے، اہل بیت کے فضل جو ہیں، اہل بیت کا جو کرم ہے، وہ صرف اپنے شیعوں کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے عام ہے. وہ رب العالمین کے نمائندے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں. اچھا، یہ جو کریم، اس کے حوالے سے ایک پیغام ہم کو دیا، اور یہ خصوصیت اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. چنانچہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. کتنے ابھی 25 ڈیز، پورا مہینہ بھی نہیں ہوا، 5 ذی الحجہ کو حضرت ابو ذر غفاری کی وفات ہوئی. بڑی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ان کا ایک واقعہ تو بہت ہی اہم. میں بہت پڑھتا رہتا ہوں لیکن تقریباً 15 سال سے اس کو نہیں پڑھا، تو شاید کل پڑھ دوں. ابو ذر غفاری بلند ترین صحابیوں میں سے ایک ہیں. اگرچہ جو ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اصحاب رسول کی، اس میں 2 نمبر پر آتے ہیں. نمبر 1 سلمان، نمبر 1، نمبر 2 ابو ذر. لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ابو ذر سلمان سے بھی آگے. اور مقداد کے بارے میں تیسری حدیث ہے، مقداد نمبر 1 سلمان فارسی، 2nd اسٹیٹس ابو ذر، 3rd اسٹیٹس مقداد. مقداد کے لیے بھی حدیث ہے نا کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں مقداد سلمان سے بھی آگے. اور وہ چیز آج کل کے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ابھی تو زندگی رہی تو پورے 9 دن آپ کی خدمت کرنا ہے. یہ چیز آئے گی، یہ بہت اہم چیز ہے جو مقداد کے لیے امام نے کہی، کیونکہ ابو ذر کا پھر بھی کچھ تذکرہ لوگ کرتے ہیں. مقداد میں کیا ایسی خاصیت تھی کہ معصوم نے کہا کہ مقداد اپنی ایک خصوصیت میں سلمان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. یہ بہت اہم ہے، خصوصاً کرنٹ سچویشن میں. کرنٹ، یہ لفظ توجہ دیجئے گا. خیر، تو ابو ذر غفاری معصوم کی حدیث ہے کہ آج تک آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے آپ پہ نہیں اٹھایا. اور اسی سچائی کی وجہ سے ان کو شہر سے نکال کے جلا وطن کیا گیا، پھینک دیا گیا ان کو مدینے سے باہر روضہ مقام پر. واقعات بیان کرنے کی آج ضرورت نہیں. اور وہاں پر ان کی موت ہو گئی. جب وہ بھیجے گئے تھے شہر سے باہر، اس وقت ایگزائل میں بھیجا گیا تھا. ایگزائل ابو ذر گئے تھے، ابو ذر کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی گئی تھی، ان کا جوان بیٹا گیا تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی گئی تھی. 4 نا. جوان بیٹا تو باپ کے سامنے مر گیا. وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ واقعہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک میسج. لیکن آج نہیں، ابھی تو شب جمعہ آئے گی. شب جمعہ میں یوزولی یا جرنلی قبر اور موت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں نے ابھی سے ایڈوانس میں بتا دیا تاکہ آپ اپنے پلان اس کے اعتبار سے چینج کریں. تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری جوان بیٹا مر گیا. اب کون بچا؟ خود ابو ذر بچے، ابو ذر کی بیوی بچی، ایک چھوٹی بچی بچی. 5 ذی الحجہ کی ڈیٹ آ گئی. جہاں پر ابو ذر ہے وہ جنگل ہے، صحرا، ڈیزرٹ، وہاں کوئی نہیں. اطراف میں کسی کے ہونے کا چانس بھی نہیں ہے. وہ تو علاقے میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جو ہائی وے تھی، کیونکہ حج قریب آ گیا. 8 ذی الحجہ کو حج لوگ احرام پہن لیتے ہیں، بعض مسلمان تو 7 ذی الحجہ کو. تو 5 ذی الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے سڑکیں سب سنسان، وہاں کوئی نہیں ہوگا. صرف ایک قافلہ مصر سے آ رہا تھا جس میں مالک اشتر تھے. وہ ذرا سا لیٹ ہو گیا، چنانچہ ان کو جلدی بھی بہت تھی. 5 ذی الحجہ وہ ابھی مدینے اور مکے کے بیچ میں، مدینے سے مکے کا ڈسٹینس ہی تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے یا 4 دن لگتے ہیں. تو ان کو بہت جلدی تھی. کسی وجہ سے مصر بہت دور تھا اس زمانے کے اعتبار سے، آج کا پلین تو ہے نہیں. چنانچہ ان کو راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، جلدی پہنچنا ہے مکے میں تاکہ حج کر لیں. کہ دیکھا ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی اور ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر رہی ہے کہ رک جاؤ. اب اتنی جلدی ہے، حج ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو ہم احرام پہنتے ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ تک بھی احرام پہنا جا سکتا ہے. فقہی مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضوی صاحب جیسا فقہ کا ایکسپرٹ عالم ملا ہوا ہے. لیکن 9 ذی الحجہ تک احرام پہنا جا سکتا ہے. تو بہت جلدی ہے ان کو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا سفر مصر سے یہاں تک کا سفر ضائع ہو جائے. لیکن بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی اشارہ کر رہی ہے، رکو رکو مجھے مدد چاہیے.
رک گئے. مالک اشتر جیسا صحابی اس کے اندر ہے, یعنی مولا کا صاحب. پوچھا کیا بات؟ کہا کہ غریب الوطن اور مسافر مر گیا اور اس کو غسل و کفن دینا. گرچہ بیوی شوہر کو غسل تو دے سکتی ہے, لیکن بہرحال بڑھاپا ہے اور غسل اور کفن پہنانا اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں تو پوری ٹیمیں بنائی جاتی, 2-2-3 مل کے غسل و کفن کا مرحلہ طے کرتے. کہاں وہ اکیلی ضعیف عورت جو ابھی ابھی بیوہ ہوئی. انہوں نے گھبرا کے پوچھا یہ غسل و کفن واجب کفائی؟ کہا مر گیا. کہا ہم کو جلدی ہے, ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. کون مرا؟ کہا ابو ذر. اوہو, بس اتنا سننا تھا کہ سر پیٹ لیا لوگوں نے. اتنا عظیم صحابی رسول دنیا سے چلا گیا اور اس کی بیوہ عورت اس طرح سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی. سب نے کہا حج بعد میں ہو جائے گا, یہ بعد میں نہیں ہو سکتا, روکے. اور غسل و کفن کے لیے جانے لگے. روک دیا ابو ذر کی بیوہ نے, روک دیا. ابھی نہیں, ابھی غسل نہیں, ابھی کفن نہیں, رک جاؤ. کہا ہمیں جلدی ہے تو ہمیں تو کیوں روک رہی, ہم تو رکے اسی کام کے لیے. کہا نہیں, ابو ذر کی وصیت کہ جو بھی مجھے غسل و کفن دینے آئے گا پہلے اسے میرے مال سے کھانا کھلاؤ اور اس کی خدمت کرو, اس کے بعد پھر غسل و کفن کی ذمہ داری ادا کی جائے گی. یہ ہوتا ہے کریم کا ایک معمولی سا 1% سمجھ لیجیے کہ پہلے کھانا کھاؤ گے میرے مال سے, خدمت کروں گا تمہاری, اس کے بعد پھر تم سے کوئی خدمت لوں گا. یہ ابو ذر جتنے بڑے بھی کریم ہوں, اور وہ جو جملہ میں نے شروع میں کہا اس کو ریپیٹ کروں, اور جتنے سچے ہوں, معصومین کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے نا, معصومین سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. معصومین تو ابو ذر کے مقابلے میں کیا کہوں, 100 ٹائمز, ملین ٹائمز, یہ بھی غلط. کریم ہے. جب ابو ذر کا یہ طریقہ ہے, یہ پیغمبر اسلام کے بہت شروع کے صحابیوں میں ایک صحابی, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 5ویں صحابی تھے. انہوں نے ایک ایسی سنت اسلام میں قائم کی ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی. اور آج تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے کبھی مجھ سے یہ کہا ہو کہ آپ علماء اور آپ مولانا حضرات فلاں چیز پڑھتے ہیں, اس کا ریفرنس دیجئے. ہر چیز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں, ریفرنس کیا, کہاں لکھا ہوا ہے. یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری قوم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہر چیز پہ ریفرنس چاہیے. کہاں سے پڑھ دیا آپ نے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. عالم کی بات تو مانتے نہیں ہیں, مرجع تو ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا, لیکن ریفرنس. مگر یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی نے آج تک مجھ سے ریفرنس نہیں پوچھا. ایک, جب کسی کی موت کی خبر آئے لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہوا. اور اس سے بھی پہلے سلام, جب 2 مسلمان ملتے ہیں سلام کرتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہوا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے, کس امام نے کہا ہے, قرآن کی کس آیت میں. سب کچھ ہے لیکن پوچھا کسی نے نہیں. یعنی سلام مسلمانوں کے نزدیک اتنی ثابت طے شدہ حقیقت ہے, سوال کی ضرورت نہیں. اسلام میں پہلا سلام کس نے کیا, سلام اسلام میں آیا کہاں سے. اور وہ جو ایک حدیث آپ نے اکثر سنی ہے اور میں اس مجلسوں میں 2-3 دفعہ اور سناؤں گا, الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ. اگر کوئی آدمی لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھائے یا نیکی کی کوئی ٹریڈیشن قائم کر کے چلا جائے, تو جب تک کہ اس پر عمل ہوگا, جو عمل کر رہے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا. اس سب کا ثواب ٹوٹل اس آدمی کو ملے گا جس نے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اور یہی گناہ کے لیے بھی کہ کوئی گناہ کا کوئی راستہ کھول دے. آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ کے نئے نئے طریقے نکل رہے ہیں نا, کہ جو گناہ کا راستہ کھولے, جس نے گناہ کیا اس کو تو اس کی سزا ملے گی, مگر یہ ٹوٹل گناہ سب کے مل کر قیامت تک جتنے لوگ گناہ پہ عمل کریں گے سب کا ٹوٹل عذاب اس پہلے آدمی کو بھی ملے گا. جس پہلی عورت نے حجاب اتارا ہوگا اس وقت سے لے کے آج تک جتنی بھی حجاب عورتیں ہیں, ہر ایک کو اپنا الگ الگ انڈیویجول تو عذاب ملے گا ہی. وہ شاید کچھ شب جمعہ میں بتا بھی دوں کہ کیا ملے گا, خواتین کے لیے بھی وارننگ ہے. اور یہ ہے کہ لیکن وہ جو پہلی عورت تھی اس کو ان سب کا ٹوٹل بے حجابی کا عذاب ملے گا. اسی طرح جس نے کوئی نئی نیکی کی ریت اپنے سوسائٹی میں ڈال دی ہے, اس کی مثالیں بہت ہیں, آگے آ جائیں گی, آج وقت نہیں ہے میرے پاس تو میں مثالوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ سلام, قیامت تک جتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا ہے, سب کا ٹوٹل ثواب ابو ذر غفاری کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اتنا عظیم صحابی, اور اس نے یہ بتایا کہ نہیں, کوئی خدمت کرنے آ رہا ہے پہلے ہم اس کا حق ادا کریں گے, پھر اس سے کوئی خدمت لیں گے. اہل بیت تو بہت بلند, بہت بلند. ایک روایت پڑھی جاتی ہے مصائب میں آپ کو ایک خاص طرف لے کے جا رہا ہوں, ایک ڈائریکشن ہے میرا. مصائب میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے. مصائب کی روایات کو اس طرح چیک نہیں کیا جاتا جس طرح وضو اور غسل اور نماز اور روزے کے واجبات کی روایتیں. ہر روایت کو چیک کرنے کا کرائیٹیریا الگ, جو ہمارے ہاں سب کے لیے ایک جیسا کرائیٹیریا بنانے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں
ان کو ہسٹری کے بہت سارے واقعات پر اعتراض ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے بہت ہی زیادہ یعنی سمجھیے کہ اس کو فلٹر کر کے کہا کہ ہسٹری کے واقعات پہ اعتراض ہو جاتا ہے کیونکہ کرائٹیریا وہ لاتے ہیں نماز کی حدیثوں کا, کرائٹیریا وہ لاتے ہیں حج کی حدیثوں کا, کرائٹیریا وہ لے کے آتے ہیں. اب کتنے آج کے مثلا آپ وضو کرتے ہیں, میں فقہی مسائل نہیں بیان کرنا چاہتا اس لیے کہ میں نے جیسا عرض کیا یہاں ضرورت ہی نہیں, مگر مثلا آپ وضو میں 2 مرتبہ شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں, آغاز ثانی کہ مستحب نہیں ہے, رجا کی نیت سے کر لیجیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو کرائٹیریا ہے وہ حدیث بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, وہ ہسٹری میں نہیں چلے گی. اب وہ ہسٹری میں اعتراض کرتے ہیں, یہ بھی فلٹر کر کے. کربلا پہ اعتراض کرتے ہیں, کربلا کی ہر روایت پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کرائٹیریا کچھ اور کر لیا. یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی کنٹینر ہوتا ہے, بڑا ٹرک, لوڈنگ ٹرک ہوتا ہے, اس کا ویٹ کیا جاتا ہے نا کہ کتنا اس میں سامان, اور سونا اور چاندی اس کا بھی ویٹ کیا جاتا ہے. کیا دونوں میں سیم اسکیل آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر استعمال کریں گے تو کیا ریزلٹ سیم نکلے گا؟ جو سونے اور چاندی کا اسکیل ہوتا ہے وہ کیسا ہوگا, اور جس میں پورے کنٹینر کا یا ٹرالر کا یا ٹرک کا لوڈ کیا جاتا ہے. تو اب یہ ایک الگ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ ہر حدیث کو چیک کرنے کا کرائٹیریا الگ ہے. یہ حدیث عقیدے کی ہے, الگ کرائٹیریا. یہ حدیث واجبات کی ہے, الگ کرائٹیریا. یہ حدیث تاریخ کی ہے, الگ کرائٹیریا. یہ حدیث کربلا سے ریلیٹڈ ہے, الگ کرائٹیریا. تو بہرحال ایک روایت پڑھی جاتی ہے مصائب میں, اور شاید میں بھی پڑھوں 2 دن کے بعد, کہ جس وقت یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا, تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مولا حسین کے صحابیوں میں ایک ایسا صحابی تھا جس کی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی کوفے میں گزری تھی, حبیب ابن مظاہر, اور ان کی پوری فیملی وہیں کوفے میں تھی. بلکہ حبیب اور حبیب کی بیوی کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی آقا حسین کا خط آنے کے بعد, وہ تو مصائب میں پڑھی جاتی ہے, میں بھی پڑھوں گا. اب جس وقت یہ قافلہ وہاں داخل ہوا, اس وقت یزید کا تو حکم تھا نا کہ سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں, مرد ہیں تو سڑکوں کے اوپر نئے نئے کپڑے پہن کر, بالکل جیسے کوئی سیلیبریشن ہوتا ہے, کوئی پریڈ ہوتی ہے, یا کوئی وی آئی پی آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے, سارے مرد اور ساری عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھے. اور مقصد اس کا جو تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے. اب ساری عورتیں بیٹھی ہیں, یا ہر ایک کے لیے لازم ہے, یہ آرڈر آ چکا. اس میں 2 عورتوں کا جملہ بہت مشہور ہے. ایک ابھی اتفاق سے دیکھیے میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن اب اتفاقاً جملہ بن گیا, مالک اشتر جو ہے, مالک اشتر, ان کی بیٹی, ان کا بیٹا تو آپ کو معلوم ہے نا مختار کے ساتھی تھے. مختار کے حوالے سے بھی یہی ظلم ہوا ہے نا کہ وہ کرائٹیریا وہ والی حدیثیں لے کے آ رہے ہیں لوگ, کہ جو واجبات کی حدیثوں کا کرائٹیریا. تو مختار ٹھیک تھے, ٹھیک نہیں تھے, جو کیا اچھا کیا, برا کیا, یہ سارے ڈسکشن آج کل دوبارہ شروع ہو چکے ہیں. دوبارہ میں نے اس لیے کہا کہ پہلے ہوئے تھے, علماء کی ریسرچ آ گئی تھی, چیپٹر کلوز ہو گیا تھا, بات ختم ہو گئی تھی, لیکن اب دوبارہ ایک مرتبہ شروع ہو گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم مختار کے رائٹ ہینڈ تھے. آپ جب جاتے ہیں سامرہ تو راستے میں ابراہیم ابن مالک اشتر کا روضہ بھی آتا ہے, بڑی عظیم شخصیت. اگر یہ نہ ہوتے تو مختار اپنے جہاد میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے. مختار جو تھے حکومت کر رہے تھے, لیکن جو باقاعدہ میدان میں جنگ کر رہے تھے وہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم تھے. جیسے مولا کے سپہ سالار مالک اشتر تھے, اس طرح مختار کے سپہ سالار ابن زیاد مارا ہی ابراہیم کی وجہ سے, ان کی سگی بہن, وہ بھی کوفے کی رہنے والی تھی, اور اس نے یہ منظر دیکھا تھا تو ایک قسم کھائی تھی, اور شاید اسی قسم کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم اس طرح سے مختار کے ساتھی بنے. اور اس نے قسم کھائی تھی کہ پروردگارہ میں قسم کھاتی ہوں کہ جو اس وقت اہل بیت پر ظلم کیا گیا اس کا بدلہ میرا گھرانہ لے گا. ایک تو ان کا جملہ ہے. ہماری خواتین جو گزری ہیں تاریخ میں ان کا بہت اہم رول بھی ہے کس طرح سے, لیکن ابھی تو میں بات کہیں اور لے گیا. ایک خاص ڈائریکشن پہ مجھے بات کو مکمل کرنا ہے, تو واپس آئیے. دوسرا جملہ جو مشہور ہے کوفے میں, پھر ذہن میں رکھیے گا کہ سارے کے سارے وہاں دشمنان اہل بیت کی عورتیں مکان کی چھتوں پہ نہیں بیٹھی, اکا دکا کہیں 100 میں کہیں 200 میں ایک آدھ مومنہ بھی, اور اسے آ کے مکان کی چھت پہ بیٹھنا ہے کیونکہ آرڈر ہے. مومن مرد ہے, اسے آرڈر ہے, اسے سڑک پہ کھڑا ہونا ہے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا مصائب میں کہ اہل بیت کا قافلہ جا رہا ہے تو کوئی مومن آ گیا کہ مولا میں کیا خدمت کروں, اور امام نے کہا چادر لے کے آؤ. تو وہ سڑک پر آیا کیوں تھا؟ جب اس کو پتا تھا کہ اہل بیت کا قافلہ ہے وہ تو گھر میں بیٹھتا. ہم اور آپ تو کبھی برداشت نہیں کرتے کہ اس قسم کی توہین آمیز طریقے سے اہل بیت کو لایا جائے اور ہم سڑک پہ نکل کے ہی منظر دیکھیں.
ہم تو گھر میں ہی بیٹھیں گے نا، لیکن اس وقت آرڈر تھا، اور امام کا بھی آرڈر تھا کہ جو حاکم کہہ رہے ہیں مان لو. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قافلہ وہاں کوفے کی گلی سے گزر رہا تھا تو جگہ جگہ اس کو روکا جا رہا تھا. 11 محرم کی مجلس میں اس کا ریزن بھی بتاؤں گا، اگرچہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم بھی ہے. جگہ جگہ روکا جا رہا تھا. ایک جگہ روکا گیا، کہاں بات ہو رہی ہے؟ سٹی کے باہر، سٹی میں جو مین اسٹریٹ ہے سٹی کی، اس کے اندر روکا جا رہا. ایک جگہ روکا، ایک چھوٹے بچے نے آ کے چوتھے امام کا گھٹنا ہلایا. امام نے جھک کے دیکھا کون. وہ سارے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ یہ اتنا آسان جملہ نہیں. گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، چوتھا امام، اور وہ آ کے گھٹنا ہلاتا ہے. امام نے دیکھا کون؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں اور آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. ایک بار چوتھے امام نے سب سے پیچھے والے، یعنی امام کے بالکل پیچھے جو سب سے آگے والا اونٹ ہے اس پہ زینب کبریٰ، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، پھوپھی اماں، چچا حبیب ابن مظاہر کا یتیم آیا ہے، وہ مجھے سلام کر رہا. اب یہ روایت پڑھی جاتی ہے. جناب زینب کبریٰ نے فوراً کہا اس بچے کو دیکھ کر کہ بیٹا تیری ماں کہاں؟ قریب کے مکان کی چھت سے آواز آئی. ایک خاتون بیٹھی میں، بالکل پرانے زمانے کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، جیسے ممباسا کے اندر گلیوں میں مجھے چھوٹی چھوٹی گلیاں نظر آتی ہیں. دارالسلام کا پرانا اولڈ سٹی، چھوٹی چھوٹی گلیاں، اونٹ مکان کی ہائٹ کے برابر، اونٹ کی ہائٹ. فوراً آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز یہاں پہ بیٹھی. زینب کبریٰ کا جملہ کیا تھا؟ کیا ہے زوجہ حبیب میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں. خود زینب کبریٰ کے گھر سے 18 لاشیں اٹھے ہوئے ہیں، مگر پہلا پرسہ دیا. یہ کریم ہے کہ پہلے اپنے مرنے والوں کا خیال نہیں کیا، پہلے حبیب ابن مظاہر کا خیال کر کے ان کی بیوہ سے کہا کہ میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی کہ تو کوفے میں ہوگی تو میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں. تو اہل بیت کا یہ طریقہ کار جو ہے نا، جو ابو ذر غفاری میں ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی، لیکن اہل بیت کا یہ طریقہ کار محرم کے حوالے سے بھی. اور امام معصوم، ہم اور آپ آج صف ازا پہ بیٹھے، آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی جنہیں ساری روایتوں کو ایک جگہ پہ علامہ مجلسی نے جمع کیا ہے. میں ان کو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ بہت مشہور روایتیں کہ اہل بیت یہ تھا، کربلا کا واقعے پہ جو کچھ ماتم کیا وہ تو بعد میں کیا، مگر اہل بیت سے پہلے حضرت آدم کربلا میں روئے کہ نہیں روئے؟ واقعہ ہے. حضرت نوح کی کشتی اسی کربلا میں جب پہنچی تھی، طوفان میں، پانی میں بہتے بہتے، اور ایک دفعہ کشتی ہلنے لگی، لگا کہ ڈوب جائے گی، ماتم کیا حضرت نوح نے. حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے، ماتم کیا. حضرت اسماعیل کربلا سے گزرے، ماتم کیا. حضرت موسیٰ کربلا سے گزرے، ماتم کیا. حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں تیرتا تھا، کربلا پہ گزرے تو ایک مرتبہ ایسا لگا کہ الٹا ہو جائے گا، ماتم کیا. حضرت عیسیٰ کربلا سے گزرے، ماتم کیا. مولا علی کربلا سے گزرے جنگ صفین میں جاتے وقت، جب وہ شیر فضا کا واقعہ پیش آیا، ماتم کیا. تو اب کربلا کا غم تو وہ ہے جو کربلا سے پہلے سے شروع ہو گیا. ہم اور آپ اگر آج اس صف ازا پہ آ کے بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش قسمت سمجھیے کہ آپ اس صف ازا پہ آ کے بیٹھے جس پہ آدم بیٹھے، جس پہ نوح بیٹھے، جس پہ ابراہیم بیٹھے، جس پہ موسیٰ بیٹھے، جس پہ سلیمان بیٹھے، جس پر عیسیٰ بیٹھے، جس پہ رسول خدا بیٹھے، جس پہ شہزادی کونین آ کے بیٹھی، جس پہ مولا علی آ کے بیٹھے ہیں. بڑا بلند رتبہ ہے اس صف ازا کا اور اس پر آ کر بیٹھنے والوں کا. لیکن یہ آج ہماری صف بچھی، پہلی محرم کی رات ہے، دنیا بھر کے ازا خانے سج گئے، دنیا بھر میں لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کا سسٹم چینج کر دیا. مجھے کینیڈا کا نہیں پتا ہے، لیکن ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان، ایسٹ افریقہ، پورا گھروں کا سسٹم ہی چینج ہو کے رہ جاتا. پورے 10 دن تو آپ ایسا ماتم کریں گے، پورا دن آپ کام کرتے. خالی آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے، خاص طور پر ویسٹ میں رہنے والا. لیکن اس تھکن کے عالم میں آپ بھی آتے ہیں، آپ کے گھر کی خواتین بھی آتی ہیں، آپ کے بچے بھی آتے ہیں، آپ کی بچیاں بھی آتی ہیں، رات گئے جاتے ہیں، صبح سویرے پھر صرف آقا حسین کی محبت میں. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بعد میں. پہلے آقا حسین کی، وہ کریم ہے نا، کریم ابن کریم ہے، پہلے ان کی کرم نوازی ہے، پہلے ان کی مہربانی ہے. اس کے لیے صرف 2 جملے عرض کرنا ہے اس کے لیے بھی. نمبر 1، عاشور کے دن، آخر رخصت کے وقت، دیکھیں ابھی عاشور کا دن ہے، ہم اور آپ تو اس وقت تک ماتم نہیں کر رہے تھے. ہاں، انبیاء نے ماتم کیا، ملائکہ نے ماتم کیا، اہل بیت میں جب بزرگ تھے حسین کے انہوں نے ماتم کیا، لیکن ہم اور آپ تو اس وقت ماتم نہیں شروع کیا تھا ہم نے. لیکن آقا حسین نے آخری وصیت میں سید سجاد سے کیا کہا تھا؟ جب واپس مدینے جاؤ تو میرے تمام شیعوں کو میرا سلام کہنا. آقا حسین نے سلام پہلے بھجوایا، زیارت عاشورہ ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. آقا حسین نے ہمیں پہلے سلام کیا، زیارت وارثہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ سلام ہے نا، زیارت
عاشورہ سلام ہے نا, زیارت اربعین جس پہ آ کے ہمارے اعمال مکمل ہوں گے سلام ہے نا, ہمارا سلام بعد میں ہے, ان کا سلام پہلے ہے, کیونکہ کریم اسی کو کہتے ہیں جو پہلے دیتا ہے, اور اس طرح دیتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھلا کے ہم کو دیتا ہے. تو یہ جو کچھ آپ زحمت اٹھا رہے ہیں اس میں ایک بات اور یاد رکھیے, آج کی رات اور کل کا دن, یعنی پہلی محرم کی رات اور پہلی محرم کا دن, کیونکہ یہ بات ذرا عام حالت میں میں کہتا عجیب لگتی, اس لیے میں نے اتنی تمہید باندھی کریم کہہ کر, اہل بیت کی کرم نوازی بتا کر, اہل بیت کی خواہش بتا کر یہ جملے پہ آ رہا ہوں کہ یہ قبولیت دعا کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات. یقیناً ہمارے ہاں شب قدر کی دعا بڑی اہم ہے, یقیناً ہمارے ہاں شب عرفہ اور عرفات کے دن کی دعا بہت اہم, بلکہ ہمارے یہاں شب جمعہ کی دعا بھی بہت اہم ہے. اب تو شب جمعہ میں بھی ماشاءاللہ اتنا مجمع ہونے لگا ہے دنیا بھر کے اندر دعائے کمیل اور اپنی دعاؤں کے حوالے سے. ہمارے یہاں خود کربلا جا کر آقا حسین کے روضے کی دعا اتنی اہم کہ وہ روایت تو آج کل آپ بہت سنتے ہیں, کیونکہ ہر زیارت گروپ میں یہ روایت پڑھی جاتی کہ 10ویں امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ کربلا جا رہے ہو تو وہاں میرے جد کی زری کو پکڑ کر میرا سلام پہنچانا اور میرے لیے دعا کرنا. اور صحابی چکرا گیا تھا بعد میں, اس وقت تو سن لیا, بعد میں چکرا گیا کہ 10ویں امام میں اور آقا حسین میں فرق کیا ہے. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, یہ سب کے سب محمد ہے. پھر 10ویں امام میرے ذریعے سے دعا منگوا رہے ہیں, تو پھر آپ کو پوری اس کی فلسفی بتائی جاتی ہے. لیکن وہ ساری دعائیں اپنی جگہ اہم ہیں. پہلی محرم کی رات کو فراموش نہ کیجیے گا. آج کی دنیا میں کون مومن ایسا ہے جو پریشان حال نہیں؟ کوئی ایک مومن ایسا دکھا دیجیے جو پریشان حال نہ ہو. ہر مومن کو. اب خالی پریشانی اس کا نام تو نہیں ہے نا کہ آدمی مثلا ویسٹ میں آ گیا تو پتا چلا کہ یہاں پر اس کا روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا, یا کچھ ویسٹ میں ایسی کنٹریز ہے جو اپنے جتنے سٹیزن ہیں ان کے ویلفیئر کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اسی کا نام تو نہیں ہے نا راحت و آرام. جتنا میں نے ڈپریشن اور ٹینشن یہاں پہ دیکھا ہے اتنا ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں مجھے نظر نہیں آتا. ہر جگہ کی ڈفرینٹ پرابلم ہے, ڈفرینٹ, ہر جگہ ہر آدمی پریشان. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. باتیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی میں نے جمع کر دی ہیں, شاید کچھ زیادہ ہی میں نے مکسر بنا دیا اس کا, لیکن خیر اب تو اختتام پہ میں آ رہا ہوں مصائب کی طرف. چھوٹی سی مثال, آپ کو پتا ہے کہ میں تو میڈیا کا آدمی نہیں ہوں, میں ٹیلی فون تک نہیں رکھتا ہوں, اور موبائل تو میرے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے. تو یہ فیس بک کیا ہے اور یوٹیوب کیا ہے اور یہ انسٹاگرام کیا ہے اور ٹک ٹاک کیا ہے اور یہ اسنیپ چیٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کو بھی نہیں پتا, ان کو سب پتا ہوگا. لیکن جس جنریشن سے میرا تعلق, آج اگر خبر آئی کہ پہلے آسٹریلیا میں لاسٹ ایئر 16 سال سے کم عمر بچوں پہ سوشل میڈیا کی پابندی تھی اور آج یو کے نے پابندی لگا دی, سب میرے سر پہ سے گزر جاتی ہیں. 16 سال سے کم کیا اور 16 سال سے زیادہ کیا. لیکن یہ میڈیا سے اتنی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے نہ میرا کوئی یوٹیوب. اب آپ کہیں گے ہم آقا حسین کو سننے آئے, آپ کو تو نہیں سننے آئے. نہیں, میں بتا رہا ہوں آج کی دنیا. چنانچہ کبھی کبھار کوئی مومن, کوئی مومنہ, کوئی میری تقریر, کوئی کلپ خود ہی اپنی مرضی سے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. ویوز آتے ہیں 4, 5, 10, بہت ہوا 20, 25, 50, 100, بس یہ بھی بہت ہو گئے. کبھی کبھار تو صرف 2 آتے ہیں اور دونوں میرے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ میں حیران ہو گیا جب ایک صاحب نے دکھایا, مولانا آپ کا یہ کلپ دیکھیے, 80 کلو 80,000 لوگوں نے دیکھا. 80,000, میں تو شاید مر جاتا اس وقت خوشی کے مارے. 80,000, اور پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو 80,000 ہے, 120,000, 1,20,000. جتنے انبیاء تھے اتنے تو آپ کے ویورز ہو گئے. یہ کیا مسئلہ, کیا ماجرا؟ پتہ چلا اس میں نے کوئی دعا بتائی تھی. اب مسئلہ کیا ہے کہ باقی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, یا ہسٹری ہوتی ہے, یا مسائل ہوتے ہیں, یا امام زمانہ کے حالات ہوتے ہیں. 15, 20, 25, 50 طریقے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں. میرا ٹاپک یہ کہ ایک بالکل اننون آدمی میڈیا کی دنیا کا, جس کو میڈیا میں کوئی نہیں جانتا ہے, اس کے 100-150 ہی ہونا چاہیے ویوز, لائکس, لیکن اس کو اگر 80,000 دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے. اس میں جو لکھا ہے رزق کی دعا, اس میں جو لکھا ہے صحت کی دعا, اس میں جو لکھا ہے بیٹیوں کی شادی کی دعا. اب جیسے میں سفر حج پہ جاتا ہوں, سفر حج میں خاص عمل بیٹیوں کی شادی کا. یقین کریں, اچھا آپ لوگوں کا حج کا 2 ویک کا ہوتا ہے یا 2.5, ہم لوگوں کا 4 ویک 5 ویک پاکستان سے آنے والے.
اتنی ریکویسٹ آ جاتی ہیں، اتنی ریکویسٹ آ جاتی ہیں کہ اگر میں خالی ان کا نام لینے لگوں نا تو عرفات کے 2 دن تو اسی میں نکل جائیں گے، اعمال و واجبات تو رہ جائیں گے. تو خیر کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی. صحیح میچ واقعا ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، بلکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خود امام معصوم کی حدیث، وہ امام معصوم کہ سب سے زیادہ تو ان کا ہی تذکرہ ایام عزا میں ہوگا، چوتھے امام کا. آقا حسین کا ذکر 10 دن ہے، باقی جو ایام عزا کے اختتام تک 30 دن ہیں یا 8 ربیع الاول تک وہ چوتھے امام کا ذکر ہے نا. ان کی ایک بہت مشہور حدیث کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ غیرت مند کے لیے، جس کے پاس غیرت، یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اور ان 4 چیزوں میں ایک ہے بنتن ولو کانا مریمہ. اگر بیٹی گھر میں بیٹھی ہو چاہے وہ مریم جیسا اسٹیٹس کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ. تو یہ دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی جسے سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں جانتا، اس کے بھی 80,000 ویوز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دعا کی وجہ سے. پرابلمز ہیں تو دعا لوگوں کو چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو واقعا جو فیمس قسم کے علماء ہیں، ان کے عام کلپ اور ان کی دعاؤں کے کلپ، تو یہ خود یہ چیز گواہی دے رہی ہے کہ آج کی دنیا پرابلم سے بھری ہوئی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ مجھے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں. ہاں، جو واقعا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے نیک بندے ہیں وہ کتنے ہیں؟ گنے چنے. تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ جو راضی ہیں کہ جس حالت میں اللہ رکھ رہا ہم راضی ہیں، لیکن ایسے کتنے ہیں؟ بہت ہی کم. ہر ایک کو پرابلم. ان پرابلم کو ہم نے ذہن میں نہیں رکھا، امام معصوم نے ذہن میں رکھا. کہا کہ تم آ کے 2 مہینے 8 دن یا 40 دن یا 50 دن ہمارا غم کرو گے، ماتم کرو گے. مگر ہم بھی دیکھ رہے ہیں تم کیوں ماتم کر رہے ہو کہ جو اہل بیت میں مصیبت آئی، مگر ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے گھر میں بھی مصیبتیں. گرچہ دونوں کو کوئی کمپیئر ہی نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں. کہاں اہل بیت اور کہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے پرابلم. مگر اسی کا نام کریم کہ وہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے پرابلم کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی خاصیت ہے نا کہ اللہ خالی پیسے والوں کو نہیں دیتا. وہ جو سمندر کی تہہ میں ایک پتھر کے اندر چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ اس کا رزق بھی اس کو وہاں پہنچاتا ہے. اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی کہیں اگنور نہ ہونے پائے. تو اہل بیت ہمارے چھوٹے چھوٹے پرابلم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے لے لو، ہم سے مانگ لو. یقیناً ہمیں پتا ہے مودت و محبت اہل بیت کی وجہ سے تم ہمارا ماتم کرو گے، ہمیں معلوم، لیکن ہمیں تمہارے پرابلم کا احساس ہے. کوئی بھی مسئلہ، پہلی محرم جہاں سے ایام عزا شروع ہو رہے ہیں، اب ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے، اولاد حسین کا ماتم کرنا ہے، حسین کے لٹے گھرانے کا ماتم کرنا ہے، حسین کی قیدی بیوی بہنوں کا ماتم کرنا ہے، لیکن پہلے حسین نے کہا. یہ آج کی رات، اور آج کی رات سے زیادہ اہم ہے کل کا دن. اگرچہ اس کے لیے امام نے اور بھی ایک طریقہ بتایا، لیکن فی الحال اس وقت جو کینیڈا کے اندر ویدر ہے اس میں وہ میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں. پہلی محرم کا روزہ اور اس کے بعد کی دعا کیا کہنا. لیکن یہ تو اتنا لمبا روزہ ہے کہ رمضان کے واجب روزے بھی ان تاریخوں میں آ جائیں تو آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے. اور اگر روزہ رکھنا پڑے تو کوئی ایسا مرجع ڈھونڈ لو کہ جو 4 بجے روزہ کھلوا دیا کرے. یہ سب کچھ چل رہا ہے آج کل، ہمیں پتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اس میں واجب سنت روزے کے لیے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ویدر چینج ہوگا، ونٹر آئے گا. پہلی محرم کے روزے کو فراموش نہ کریں، کیونکہ سفر کربلا میں جو کربلا کا سفر آقا حسین نے کیا، اس میں سب سے زیادہ پورے سفر میں آقا حسین نے سب سے زیادہ کس کو یاد کیا؟ آپ کے ذہن میں جو شخصیتیں آ رہی ہوں گی خاندان کی، وہ نہیں. اس پورے سفر میں آقا حسین ایک پرسنالٹی کو بہت یاد کرتے ہیں. بہت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 منٹ کے بعد، لیکن اس پورے سفر میں ٹائم ٹو ٹائم امام ان کا ذکر کرتے رہے. اور پھر اس کے ذکر کے حوالے سے ہمیں وہ پیغام باقی معصومین نے دیا. یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں کہ ذکر امام کرتے تھے، یہ ہے خود ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اس سفر میں جو مدینے سے شروع ہوا کربلا پہ مکمل ہوا، سب سے زیادہ حضرت یحییٰ کا ذکر کرتے تھے. جان دا بیپٹسٹ، یحییٰ کا ذکر کرتے تھے. اور بار بار کہتے تھے کہ میرے اور یحییٰ کے حالات کتنے زیادہ سملر ٹائپ کے. کچھ چیزیں میرے امام معصومین نے بتائیں. قرآن کریم نے کہا لم نجعل، یحییٰ وہ ہیں، یہ نام یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، ہم رکھ رہے ہیں. آقا حسین کے لیے بھی یہی ہے نا کہ حسین، نام حسین عربی کا ایک عام لفظ ہے، لیکن سینکڑوں سال سے عربی بولنے والوں میں سے بھی کسی نے نام نہیں رکھا تھا.
اور اس شہزادے کا نام کیا کہہ کے رکھا گیا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے ہیں کہ خدا نے نام بھجوایا. اور پھر یہ کہ دونوں کی پریگننسی 6 مہینے کی تھی اور دونوں بڑی مظلومیت سے شہید ہوئے. یہ چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں, ٹائم کم ہے تو جلدی. اور پھر دونوں کے قتل میں ایسا آدمی انوالو تھا کہ جس کی ولادت حلال طریقے سے نہیں ہوئی تھی, وہ یحییٰ کے اندر بھی جناب یحییٰ کی شہادت اور آقا حسین کی. اور دونوں کی شہادت کے بعد 40 دن تک صبح و شام کو سورج رویا. اب یہ نہ سمجھئے کہ آج کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, 1400 سال پہلے کے تو بے وقوف تھے. راوی نے کہا مولا سورج کیسے روتا؟ امام نے کہا سورج کا رونا یہ ہوتا تھا کہ صبح و شام کو سورج کی جو سرخی تھی بہت بڑھ جاتی تھی, بالکل ایسا لگتا تھا ریڈ کلر کا یہ اس کا رونا. 40 دن تک آسمان سے خون نازل ہوا, کوئی پتھر اٹھاؤ تو زمین سے خون نکل رہا ہے. یہ یحییٰ کا بھی واقعہ بائبل میں گواہی دیتی ہے, اور یہ آقا حسین تو بہت دونوں میں سملر ہے نا. اس میں پھر یہ جملہ آیا امام کا کہ یاد کرو تم جب جناب زکریا نے, جو یحییٰ کے والد ہیں زکریا, انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک وارث چاہیے, اور اللہ نے دعا قبول کی. ایسی دعا قبول کی کہ خود دعا مانگنے والا حیران ہو گیا, خدا بندہ یہ میری دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے, اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. آخرہ قرآن کا لفظ ہے, ٹائم نہیں ہے بس میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. یعنی ایک طرح سے دنیاوی اعتبار سے امپاسبل کام ہے, دنیاوی اعتبار سے دعا مانگ رہے ہیں دعا, لیکن جب دعا قبول ہو رہی تو خود حیران ہوئے کہ ایج کے اعتبار سے بھی اولاد نہیں ہو سکتی, اور بیوی جو ہے اس کے یہاں بھی اولاد نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے کہا ہوا علیہ حین, تم سمجھ رہے ہو کہ ناممکن چیز ہے, یہ میرے لیے بہت ہی معمولی آسان. حین مانے بہت ہی سمپل چیز ہے میرے لیے, میری قدرت کے لیے کیا ہے. جب میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تیرا کوئی وجود نہیں تھا, تیرے بیٹے کو بھی پیدا کروں گا. امام نے کہا یہ پہلی محرم تھی جب اللہ نے ناممکن دعا کو قبول کیا, جو کوئی چانس نہیں ہے دعا قبول ہونے کا. آج کے زمانے میں ہوتے تو آپ کہتے ساری میڈیکل رپورٹس رکھی ہیں, اولاد ہو ہی نہیں سکتی. جناب زکریا تک نبی ہیں, بہت بلند مرتبہ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ دعا تو میں مانگ رہا ہوں, کیونکہ دعا تو انسان کو مانگنا ہے. قبول نہ ہو تو اجر و ثواب تو قیامت میں ملے گا نا, اس اجر کے لیے دعا مانگو. لیکن امام نے کہا پہلی محرم کی دعا میں اتنی طاقت. آقا حسین اپنے چاہنے والوں کو صرف کربلا میں اپنے قبے کے نیچے بلا کے دعا قبول نہیں کروا رہے. آپ پہلی محرم دنیا کے کسی علاقے میں, کسی عزا خانے میں, کہیں پر بھی ہو دعا مانگے, اس دعا کو فراموش نہ کیجیے گا. بس یہ سمجھیے کہ جیسے شب قدر کی دعا آپ کبھی نہیں اگنور کرتے, جیسے عرفات کی دعا کبھی آپ فراموش نہیں کرتے, جیسے 15 شعبان کے اعمال کی دعا فراموش نہیں کرتے. آج کل ایک عمل اور بہت پاپولر ہو گیا, عمل ام داؤد کو آپ نہیں چھوڑتے. اسی طریقے سے پہلی محرم, یہ دن مس نہ ہو جائے. کل میں یہ بات کہہ سکتا تھا کیونکہ آج ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, لیکن مجھے یہ تھا کہ کل کہنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یہ حسین نے مدینے سے جو سفر شروع کیا تو یحییٰ کو یاد کرنا شروع کیا. یحییٰ کو یاد کرنا یہ بتا رہا کہ حسین مدینے سے نکلتے وقت ہی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اسی وقت سے ہی یہ پتا, بلکہ ایک آدھ اور بھی ایسے جملے ہم کو ملتے ہیں روایتوں میں. یعنی آقا کو تو بہت پہلے سے پتا تھا, لیکن اشارے بھی دیے سننے والوں کے سامنے. مثلا روایت میں جملہ ہے کہ 28 رجب کو جب آقا حسین مدینے سے چلے, آج پہلی مجلس ہے تو امام کے مدینے کے سفر کے چند جملے مصائب کے پڑھنا. ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا. عباس و علی اکبر سارے انتظامات کر رہے ہیں کہ کوئی 12 برس کا ممیز بچہ بھی یہاں نہ آنے پائے. حسین کے گھر والے جا رہے ہیں, فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں, علی کی بہویں جا رہی ہیں, پورے حجاب کے انتظام کے ساتھ عباس اور علی اکبر انتظامات کر رہے ہیں. پورا محلہ اور سواریاں لائی گئی, ایک ایک کر کے یہ سواریاں ہر بیوی کے نام سے آ رہی ہیں, اور آقا حسین فضا کے ذریعے میسج بھجوا رہے ہیں کہ زینب سے کہنا کہ اب بیویوں سے کہیں کہ باری باری آئیں اور اپنی سواریوں پہ بیٹھیں. اچھا, جب وہ بیویاں چلنے لگی نا تو حسین کی چھوٹی بیمار بچی فاطمہ زہرا وہ آگے بڑھی اور رباب کے قریب گئی اور کہا اماں رباب ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو تو میری گود میں دے دیجیے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی بیمار ہو تو نیو بورن بیبی کے قریب وہ نہیں جاتا, اور اگر وہ ناسمجھ ہو تو گھر والے روک دیتے ہیں کہ ابھی یہ بیمار ہے اور یہ بچہ ابھی ابھی آیا.
سغرا نے 10 رجب کو علی اصغر کی ولادت ہوئی، 28 رجب کی بات کر رہا ہوں، صرف 3 ویک سے سغرا بیمار تھی، چنانچہ ابھی تک اپنے بھائی کو گود میں نہیں لیا کہ جب صحت مل جائے گی تو بھائی کو گود میں لے کے پیار کروں گی۔ اب آگے آئی کہ اما رباب آپ جا رہی ہیں، میرا اصغر بھیا جا رہا، اب میرا دل چاہتا ہے ایک بار تو اصغر کو اپنی گود میں لے لوں۔ رباب نے ننھے اصغر کو جو 3 ویک کا ہے سغرا کی گود میں دیا۔ سغرا نے اصغر کو سینے سے لگایا اور کو کچھ نہ کہا، بس ایک جملہ کہا کہ چھوٹی بہن چھوٹے بھائی سے کبھی ایسی محبت میں کہتی ہے بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ اصغر اس طرح سے سغرا سے چمٹا کہ اب رباب آگے آئیں، بیٹا اصغر آ جا، تیرے باپ کا حکم آ چکا ہے، ہم کو چلنا۔ اصغر نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک مرتبہ ام فروہ آگے بڑھی، جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ام فروہ رباب کی بڑی بہن ہے، یعنی خالہ ہے۔ اب آگے بڑھی، اصغر نے توجہ نہ دی۔ ام کلثوم آگے بڑھی، پھوپھی، اصغر نے توجہ نہ دی۔ ہر بیوی کہہ رہی ہے اصغر بیٹا ہماری گود میں آ جا۔ فاطمہ کبریٰ بڑی بہن آگے بڑھی، اصغر نے توجہ نہ دی۔ آخر میں خود ثانیہ زہرا زینب کبریٰ آگے بڑھ رہی، اصغر بھائی بیٹا میری گود میں آ جا، لیکن اصغر ہے کہ سغرا کی گود چھوڑ نہیں رہا۔ حسین کا پیغام 3 بار آ چکا ہے، آخر خود حسین آ گیا بیت الشرف میں۔ زینب تمہیں پتا ہے کہ ہمیں مدینے سے جلدی نکلنا ہے، دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا کہ بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ حسین اصغر کے قریب گئے، ایک مرتبہ ایک جملہ اصغر کے کان کے قریب منہ لے جا کے کہا اور اصغر گویا اچھل کے باپ کی گود میں آ گیا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کربلا میں جو جہاد کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے۔ اصغر تیرا خون مجھے چاہیے اپنے جہاد کے لیے، بس اتنا سننا تھا۔ ننھا اصغر تڑپ کے باپ کی گود میں آیا اور بیویاں سواری پہ بیٹھنے لگی۔ ایک مرتبہ ام فروہ اپنی سواری کی جانب چلی، قاسم دوڑ کے آئے، ماں کو سوار کرایا۔ ام لیلہ باہر آئیں، اکبر دوڑ کے آئے، ماں کو سوار کرایا۔ ام کلثوم باہر آئیں، ان کی اولاد نہیں ہے تو عباس چھوٹا بھائی اولادوں جیسا بہن کو سوار کرایا۔ اور آخر میں ایک بار ثانیہ زہرا زینب کبریٰ آ رہی ہیں، ایک طرف سے اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، لیکن حسین نے روک دیا، نہیں تم لوگ رک جاؤ، زینب کو میں خود سوار کراؤں گا۔ آقا نے زینب کو سوار کرایا۔ یہ 28 رجب ہے اور وہ 11 محرم آ گئی۔ یہی بیویاں ہیں، سواریاں آئی ہیں، ملے نہیں ہیں، اماریاں نہیں ہیں، پردے نہیں ہیں، ارے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے۔ بس ایک بار ہر بیوی کو مدینے کا سفر یاد آ گیا، اپنے اپنے وارث کو آواز دی۔ فروہ نے کہا قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، تو بھی نہ آئے گا؟ لیلا نے کہا اکبر بیٹا کیا ماں کو سہارا نہ دے گا؟ یہ سننا تھا۔ شریکت الحسین زینب آگے بڑھی اور ایک مرتبہ کہا بیویوں گھبراؤ نہیں، اگر اکبر نہ رہا، اگر حسین نہ رہا، ابھی میں ہوں، میں سوار کراتی ہوں۔ فروہ کو سوار کرایا، لیلا کو سوار کرایا، رباب کو سوار کرایا۔ آخر میں اپنی باری آئی، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ فرات کو دیکھ کے آواز دی عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ ایک بار میرا بیمار امام آگے بڑھا، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، اگر کوئی نہ رہا، ارے آپ کو آپ کا بیٹا سجاد سہارا دے کے سوار کرائے۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار اہل بیت اطہار کا ان مصائب کا واسطہ اہل بیت کے ماننے والوں، خصوصاً آج کی مجلس میں جو لوگ ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے کر روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنا۔ حاجت مندوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ جو لوگ آج کی مجلس میں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔